افغانستان نے ورلڈ کپ میں پاکستان کو 8 وکٹوں سے ہرا دیا۔ افغان ٹیم نے 283 رنز کا ہدف 49 اوورز میں پورا کیا۔ گرباز، زدران اور رحمت شاہ کی 50یاں۔ افغانستان نے ایونٹ میں دوسرا اپ سیٹ کر دیا۔ ون ڈے میں پاکستان کے خلاف یہ افغان ٹیم کی پہلی کامیابی ہے۔ دفاعی حکمت عملی پاکستانی ٹیم کو لے ڈوبی۔ ڈری ہوئی بیٹنگ، بدترین بالنگ، خراب فیلڈنگ، ایونٹ میں آگے کا سفر مزید مشکل ہو گیا۔ افغان کھلاڑیوں کی پاکستان کی مہمان نوازی کی بے قدری۔ پاکستان نے 40 سال سے زائد افغانوں کو اپنے ہاں مہمان بنائے رکھا۔ پاک افغان میچ میں افغان بلے باز ابراہیم زردان نے پاکستان کی قربانیوں پر پانی پھیر دیا۔ افغانستان کی جیت کو پاکستان سے نکالے جانے والے غیر قانونی اغوانوں کے نام کر دیا۔ اور گیس قیمتوں میں 200% تک اضافہ۔ گھریلو صارفین کے لیے گیس 172% تک مہنگی ہوگی۔ اقتصادی رابطہ کمیٹی نے گیس قیمتوں میں اضافے کی سمری منظور کر لی۔ حکومت نے صارفین پر 395 ارب کا اضافی بوجھ ڈال دیا۔ غزہ پر 17ویں روز بھی اسرائیلی بمباری۔ رفح کراسنگ پر بمباری سے 28 فلسطینی شہید۔ 24 گھنٹوں میں 182 بچوں سمیت مزید 400 فلسطینیوں نے جام شہادت نوش کیا۔ اسرائیلی درندگی سے شہدا کی تعداد 5000 سے زائد ہو گئی۔ بچوں اور خواتین سمیت 15000 سے زائد زخمی۔ بچوں کی شناخت ممکن بنانے کے لیے والدین نے بچوں کے جسموں پر نام لکھنا شروع کر دیے۔ غزہ میں اسرائیلی جنگی جرائم کی انتہا۔ صہیونی فوج کی تمام اسپتال خالی کرنے کی وارننگ۔ طبی عملے کو خوفزدہ کرنے کے لیے القدس، الاقصی سمیت دیگر اسپتالوں کے اطراف بمباری۔ WHO کا کہنا ہے بہت سے زخمی وینٹیلیٹر پر ہیں، انہیں کیسے اسپتال سے نکال سکتے ہیں؟ حماس کی القسام بریگیڈ نے اسرائیل کے زمینی حملے کی کوشش ناکام بنا دی۔ اسرائیلی ٹینکوں کو راکٹوں سے نشانہ بنایا گیا۔ صہیونی فوج 2 بلڈوزر اور 1 ٹینک چھوڑ کر بھاگ نکلے۔ خان یونس بارڈر کے قریب اسرائیلی فوج کو بڑا نقصان ہوا۔ 1 اسرائیلی فوجی ہلاک ہوا۔ اسرائیلی فوجی ترجمان کا اعتراف۔ اسرائیل نے لبنان میں حزب اللہ کے 2 ٹھکانوں کو بھی نشانہ بنایا۔ امریکی صدر کا اسرائیل کو بیک وقت 2 محاذوں پر لڑنے سے گریز کا مشورہ۔ غزہ میں اسرائیلی دہشت گردی کے بعد رلا دینے والے مناظر۔ الشفا اسپتال میں کئی دنوں سے ڈیوٹی پر مامور فلسطینی ڈاکٹر عبدالرحمان عطا اللہ کا صبر اس وقت جواب دے گیا جب ہاسپٹل میں لائی گئی لاشوں کا معائنہ کرتے ہوئے اس نے اپنے والد کی لاش دیکھی۔ ڈاکٹر عبدالرحمان پھوٹ پھوٹ کر روتا رہا۔ غزہ کی ایک ننھی بچی کو ڈاکٹرز بہلاتے رہے کہ اس کی والدہ زندہ ہیں، لیکن بچی نے کہا وہ اپنی ماں کو بالوں سے پہچانتی ہے، وہ اس کی ماں کی لاش ہے۔ اسرائیلی بمباری کے بعد غزہ کے اسپتالوں میں سہولیات کا فقدان۔ زخمیوں کا بے ہوش یا سن کیے بغیر آپریشن کیا جا رہا ہے۔ ایک بچہ ٹانگ کی سرجری کے دوران قرآن پاک کی تلاوت کرتا رہا۔ پیٹرول کی قیمتوں میں کمی کے اثرات عوام تک پہنچائے جائیں، نگراں وزیر اعظم کی ہدایت۔ انوار الحق کاکڑ کی زیر صدارت اجلاس۔ زرعی پیداوار، بجلی، کرایوں اور صنعتی پیداوار کی قیمتوں میں خاطر خواہ کمی یقینی بنائی جا رہی ہے۔ سندھ، خیبر پختونخوا، پنجاب کے وزرائے اعلیٰ اور بلوچستان کے چیف سیکرٹری کی اقدامات پر بریفنگ۔ وزیر اعظم نے کہا اسمگلنگ اور بجلی چوروں کو کوئی رعایت نہ دی جائے۔ ڈالر کی قدر میں استحکام اور پیٹرولیم قیمتوں میں کمی سے 41 ارب کی بچت ہوئی۔ ریلیف عام آدمی تک پہنچے گا۔ خصوصی عدالت نے چیئرمین پی ٹی آئی سے تینوں بہنوں کی ملاقات کی درخواست منظور کر لی۔ علیمہ، عظمیٰ خان، نورین نیازی کل جیل میں ملاقات کریں گے۔ جج ابوالحسناء ذوالقرنین کے حکم پر چیئرمین پی ٹی آئی کو جیل میں سائیکل پہنچا دی گئی۔ غیر قانونی طور پر مقیم غیر ملکیوں کو پاکستان چھوڑنے کی مہلت میں 8 دن باقی۔ نگراں وزیر داخلہ سندھ حارث نواز کہتے ہیں یہ تاثر غلط ہے کہ صرف ایک ملک کے شہریوں کو واپس بھیجا جا رہا ہے۔ طریقہ کار طے کر دیا ہے، مہلت ختم ہونے کے بعد کیسے پکڑا اور رکھا جائے گا۔ نگراں وزیر اطلاعات بلوچستان جان اچکزئی نے کہا غیر قانونی مقیم غیر ملکی دہشت گردی اور دیگر جرائم میں ملوث ہیں۔ کوئی سیاسی جماعت غیر قانونی تارکین وطن کے ساتھ کھڑی ہوگی تو یہ ریاست سے جنگ ہوگی۔
ईंधन की अदम फरहमी का मामला, पीआईए ने आज 10 करोड़ की अदायगी कर दी। पीएसओ ने पीआईए को आज 18 परवाजों में फ्यूल फराहम किया। पीआईए को मुआहदे के तहत यौमिया ऑपरेशन के लिए कम अज कम 10 करोड़ अदा करना है। कौमी एयरलाइन की मजीद 27 परवाजें मनसूख हुई। 7 रोज में 150 परवाजें मनसूख होने से कौमी एयरलाइन को 2 अरब रुपए का नुकसान। पीआईए की परवाजें मनसूख होने से यौमिया बुकिंग इंतहाई कम सतह पर पहुंच गई। कौम फलस्तीनियों से यकजहती के लिए मुज्तमा हो रही थी। ऐसे में एक डिक्लेयर्ड मुजरिम को बादशाह सलामत बनाकर लाया गया। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान की कड़ी तनकीद, कहा जिन्हें बादशाह सलामत बनाकर लाया गया है उनके साथ बहुत बुरा होगा। आज एक महबूब तो कल दूसरा, क्या कौम यही भुगतती रहेगी? पुलिस ने सानिया बल्दिया में अमल दरामद रिपोर्ट हाई कोर्ट में जमा करा दी। हम्मास सिद्दीकी, तकी हैदर शाह और खुरम निसार के शनाख्ती कार्ड, पासपोर्ट और बैंक अकाउंट ब्लॉक कर दिए। दीगर केसेस के 13,000 मुल्जिमान की बल्दियत और घर के पते दर्ज नहीं, जिसकी वजह से शनाख्ती कार्ड और पासपोर्ट ब्लॉक नहीं किए जा सके। पुलिस अफसरान की गफलत है, मामलात को दुरुस्त करने की कोशिश कर रहे हैं। आईजी सिंध का बयान।